السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں اتوار کو 245واں یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا، اور اس سال یہ بہت سی خاندانی اور عوامی تقریبات کی ایک علامتی تجدید تھا جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے کورونا وائرس کی وبا کی پابندیوں کے باعث محدود رہی تھیں۔ نیو یارک میں رات بھر فائر ورکس کے 65,000 گولے فضا میں چھوڑے گئے۔ بہت سے ایئرپورٹس مسافروں سے کھچا کھچ بھر گئے۔ امریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن نے کہا تھا کہ 4 جولائی کو لگ بھگ 436 ملین یعنی 4.5 کروڑ امریکیوں کا اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا متوقع تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے 4 جولائی کی تعطیل کے اعزاز میں اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں کورونا پر رد عمل دینے والے 1,000 اولین لوگوں اور فوجی عملے کے ارکان کو ایک باربیکیو پکنک اور قریبی نیشنل مال میں آتش بازی کے سالانہ شو دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر متحد ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم ایک مہلک وائرس سے اپنی آزادی کے اعلان سے پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔ مہمانوں سے اپنے خطاب میں انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک کورونا وائرس کی ویکسین نہیں لگوائی ایسا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ سب سے زیادہ حب الوطنی پر مبنی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پیر کو بلوچستان کے جنوبی شہر گوادر پہنچ گئے ہیں۔ گوادر میں قیام کے وہ کئی نئے منصوبوں کا افتتاح کریں گے جن میں شمالی گوادر میں فری تجارتی زون بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں گوادر میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی، اور اس دوران وہ گوادر میں چینی کارکنوں اور دیگر عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم گوادر میں جاری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے اتوار کے روز میزبان ملک کو بتایا کہ امریکہ کا سفارتی مشن کو بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبکہ امریکی قیادت کی غیر ملکی افواج ملک سے انخلا کے مکمل قریب ہیں، اور طالبان کے حملوں نے ملک کی سطح پر سیکیورٹی کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی یقین دہانی ان رپورٹس کے رد عمل میں سامنے آئی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ واشنگٹن کابل میں سفارتی عملے کے لیے ہنگامی انخلا کی تیاری کر رہا ہے۔ مشن نے ٹوئٹر پر لکھا کہ افغانستان میں سفارت خانہ کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ملک میں مضبوط سفارتی موجودگی برقرار رکھی جائے گی، جیسا کہ صدر جو بائیڈن نے ہدایت دی ہے کہ ہم حکومت اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اسے جاری رکھیں گے۔ اب جبکہ افغانستان میں لگ بھگ 20 سال کی لڑائی کے بعد آخری امریکی فورسز انخلا کر رہی ہیں، امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں طالبان شورش پسندوں کی جانب سے ملک کا کنٹرول واپس لینے کی کوششوں اور علاقائی پیش قدمی پر تشویش ہے۔ جنرل اسکاٹ ملر نے اتوار کو اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ طالبان قوت پکڑ رہے ہیں اور ہمیں اس پر فکر مند ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقوں کا کھویا جانا باعث تشویش ہے۔ ملر نے مزید کہا کہ انخلا کے بارے میں فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ افغان لڑائی میں امریکہ نے کامیابیاں حاصل کیں، اگرچہ 2 اشروں میں 2,300 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امریکی فوج کی کارکردگی کو زیر غور رکھنا بھی اہم ہوگا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے پیر کے روز بدخشاں صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی ضلعی مراکز طالبان سے واپس چھین لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ طارق آریان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 10 تک ضلعی مراکز طالبان سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ طالبان نے ایم او آئی کے دعوے پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن طالبان نے گزشتہ شب ہلمند صوبے میں ناوا ضلع پر قبضہ کر لیا۔
طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بدخشاں صوبے میں کئی مزید ضلعوں پر ان کے جنگجوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ادھر افغان وزارت دفاع نے افغان جنگجوؤں کی پیش قدمی کے بعد بدخشاں صوبے کے صوبائی دارالحکومت فیض آباد کے گرد افغان فوج کی اسپیشل فورسز تعینات کر دی ہیں۔ دریں اثنا تاجکستان کے ذرائع ابلاغ نے طالبان کی بدخشاں صوبے میں پیش قدمی کے بعد 1000 سے زیادہ افغان فوجی اہلکاروں کے فرار ہو کر تاجکستان آنے کی اطلاع دی ہے۔ صدر اشرف غنی اور تاجکستان کے صدر امام علی ریمان نے فون پر ان افغان فوجیوں کے فرار ہو کر تاجکستان جانے کے بارے میں بات کی ہے۔ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ سوموار کی صبح شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کی تحصیل اسمن وام میں پیش آیا، جہاں عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 3 اہلکار موت کا شکار اور ایک زخمی ہو گیا۔ ایک روز قبل جنوبی اور شمالی وزیرستان میں گھات لگا کر قتل کے 2 مختلف واقعات میں سرکاری کالج کے لیکچرر اور ایک سرکردہ قبائلی رہنما کو گولی مار دی گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں کی پیش قدمی سے پاکستان کے اندرونی حالات پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، لہذا حکومت کو دسمبر سن 2014 میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مرتب کیے جانے والے لائحہ عمل پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے صحافیوں کے خلاف ایک متنازعہ قانون پاس کیا ہے۔ نئے قانون کے تحت اراکین اسمبلی کا استحقاق مجروح کرنے پر صحافیوں اور سرکاری افسروں کو موقع پر ہی 6 ماہ قید کی سزا دی جا سکے گی۔ نئے قانون کو پنجاب اسمبلی ممبرز تحفظ استحقاق ترمیمی بل کا نام دیا گیا ہے، جس کے خلاف پاکستان بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری جانب حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل میں متنازعہ شقیں واپس لی جا رہی ہیں۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی نظریاتی سرپرست تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے اپنی تقریر میں ملک میں مذہبی ہم آہنگی کے قیام پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت جیسے جمہوری ملک میں نہ تو ہندوؤں کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی۔ انہوں نے ایک کتاب کے اجرا کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بات چیت کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے سے۔ ان کے مطابق ان کی تقریر کو ووٹ بینک کی سیاست سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی تقریر مودی حکومت کی گرتی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے تھی۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی بھارت کے قومی دھارے میں شامل سیاسی جماعتوں کے ایک اہم اتحاد پیپلز الائنس فار گپکا ڈیکلریشن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے گزشتہ ماہ بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ کے محاصل پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں اعتماد سازی کے لیے نہ کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی سابقہ ریاست میں اس کے بقول اگست سن 2019 سے جاری محاصرے کو ختم کرنے اور دھونس اور دباؤ کے ماحول کو بدلنے کی کوئی کوشش کی گئی ہے۔ فلپائن کی فوج کے سربراہ سری لوسو بیجانا نے کہا ہے کہ اتوار کی سپہر فوجی طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 50 ہو گئی ہے۔ فلپائن کے جنوبی صوبے سولو کے جولو ایئرپورٹ کے قریب اتوار کو یہ فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ فوری طور پر طیارے کے گرنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں، لیکن حکام نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ طیارہ ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے رن وے پر لینڈ نہیں کر سکا تھا۔ متاثرہ طیارے میں 96 مسافر سوار تھے۔ طیارہ گرنے اور اس کے پھٹنے سے قبل کئی سپاہیوں نے چھلانگ لگا دی تھی، جبکہ ریسکیو ٹیموں نے طیارے کے ملبے سے 49 سپاہیوں کو زندہ نکال لیا۔ رائٹر کے مطابق فوجی ترجمان کرنل ایڈگارڈ ریوالو کا کہنا ہے کہ طیارے پر کسی قسم کے حملے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,245 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,347 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔
सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 19 अमवात हुई हैं। भारत में मुसलसल 8 रोज से कोरोना के 50,000 से कम यौमिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत की वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39,796 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान 723 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका को अभी भी आलमी वबा कोरोना के खिलाफ जंग में कई चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस साल अमरीकी अवाम कहीं ज़्यादा उम्मीद अफजा माहौल में जश्न आज़ादी मना रहे हैं। एक साल कबल हस्पतालों में मरीजों का रश, मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियाँ, हज़ारों अमवात और वैक्सीन के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल में घिरे अमरीकियों के लिए रवां साल यौम आज़ादी कतरे बेहतर वक्त की उम्मीद लेकर आया है। अमरीका में करोड़ों अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है, जबकि वायरस के फैलाव में कमी के बाइस लोग बतदरीज मामूल की जिंदगी की जानिब वापस लौट रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने यूरोप में डेल्टा वेरिएंट के फैलने का इंतबाह जारी किया है। जुमेरात के रोज़ आलमी इदारे सेहत के यूरोप के लिए इलाकाई डायरेक्टर हैंस क्लॉग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया कि इस खत्ते में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस की तादाद में कमी का दौर ख़त्म होने वाला है। उनका कहना था कि 53 मुल्कों में कोविड-19 के केसेस में 10 हफ्तों से जारी कमी का दौर ख़त्म होने वाला है। गुज़श्ता हफ्ते इन केसेस की तादाद में 10% इजाफा हुआ था, जिसकी वजह पाबंदियों में नरमी के बाद इंसानी राब्तों, सफ़र और इज्तिमात में इजाफा है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बायस मुल्क में वायरस की 5वीं लहर का खतरा है। हुक्काम के मुताबिक वायरस के फैलाव के पेश नज़र दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुल्क के 275 शहरों में गैर ज़रूरी कारोबार बंद करने का फैसला किया गया है। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को मनसूख करते हुए खुद को करंतना कर लिया है। किंगस्टन पैलेस के तर्जमान की जानिब से पीर को जारी बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते शहजादी का एक शख्स से साथ राब्ता हुआ था, जिसका बाद में कोरोना वायरस के टेस्ट का नतीजा मुस्बत आया था। बयान में कहा गया है कि केट मिडल्टन को किसी किस्म की अलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं, ताहम वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल करते हुए अपने घर में ही आइसोलेशन में हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शहजादी केट मिडल्टन ने गुज़श्ता हफ्ते मुताद्दिद इवेंट्स में शिरकत की थी, जिनमें जुमे को होने वाला विमिल्टन टेनिस चैंपियनशिप का मुकाबला भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां बरस तेल पैदा करने का कोटा बढ़ाने का मुतालबा करते हुए तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की जानिब से सन 2022 के इख्तिताम तक तेल की पैदावार कम रखने के मंसूबे की मुखालिफत करती है। ओपेक ममालिक ने जुमे को रवां बरस दिसंबर तक तेल की यौमिया पैदावार 20 लाख बैरल तक बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, जबकि आइंदा बरस के इख्तिताम तक तेल की पैदावार कम रखने का मंसूबा था, जिसकी अमारात ने मुखालफत की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।